علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کچھ دنوں کی انتہائی مصروفیات کی بنا پہ میں اپنا ویلاگ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری مصروفیات جو ہیں کچھ عالمی سطح پر بین الاقوامی معاملات میں جو سلسلے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان آپ کو اپنے خیالات اور اپنے تجزیوں سے آگاہ کرتا رہوں۔ انتخابات کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی ہے جو شروع سے یہ چینل آپ کو بتاتا رہا تھا کہ مقتدر حلقے جو ہیں کبھی بھی کسی کو اکثریت لینے نہیں دیں گے، اور وہی چیزیں ہوئیں جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہوئیں جو کہ آپ کو اس چینل نے مختلف اوقات میں آپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ شہباز شریف کے بارے میں خیر مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس چینل کی وساطت سے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں کہ بلی کے بکرے ثابت ہوں گے، اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ بڑے معاملات جو بین الاقوامی سطح پر ہو رہے ہیں اس میں پھر دوبارہ ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کسی حالیہ دنوں میں جس طرح کے پی ڈی ایم بنا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آگاہ کرتے جائیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ ایک ایشو بڑا چل رہا ہے، اس میں کہ عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو جو بات کہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک سے غداری ہے، ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ میں اس کو غداری نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2007 میں بے نظیر بھٹو نے نومبر کو باقاعدہ امریکہ سے یہ اپیل کی تھی اور درخواست کی تھی، باضابطہ درخواست کی تھی کہ پاکستان کی ہر قسم کی امداد کو بند کر دیا جائے، یعنی پاکستان کی ہر قسم کی امداد کو بند کرنے کا کہا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان پر سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں۔ تو اس کو تو اس وقت غداری کے زمرے میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ یہاں پر جو عمران خان نے وہ پاکستان کی امداد بند کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے کم از کم یہ دیکھ لے کہ کیونکہ جب انہوں نے قرضہ اگر دینا ہے کسی بھی تو اس کی واپسی جو ہے وہ قوم نے کرنی ہے، عوام نے کرنی ہے، تو یہ دیکھ لے کہ کیا جس سلطنت کو یا جس ریاست کو وہ جب قرضہ دینے جا رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی مستحکم حکومت ہے، کیا وہاں پر کوئی دھاندلی کے ذریعے تو حکومت نہیں آئی۔ ایسا تو نہیں کہ اگر وہ پیسہ دیں تو بعد میں پھر ان کے پیسے کی یا ان کی رقم کی واپسی جو ہے مشکوک ہو جائے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل بات ہے، یہ تو کوئی مداخلت بھی نہیں ہے، نہ اس سے غداری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک پلان مخصوص طریقے سے چلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، اس اگر پس منظر میں دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی غداری بھی ہے اور بہت بڑی ملک دشمنی بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ریاست کے حوالے سے یا ریاست کے مفاد کے اندر ہی ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عبوری وزیر اعظم کی جو عدالت میں پیشی ہوئی، تو اگر آپ نے میڈیا پہ ان کے جو بیانات ہیں جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں جو یہاں پر عدالت میں آیا تھا میں اس لیے آیا تھا کہ جو ریاست پر گم شدہ افراد کے حوالے سے جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی میں صفائی دینے آیا تھا۔ یعنی انہوں نے غور نہیں کیا ان کے بیان کے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ جو ریاست پر الزامات لگ رہے تھے، یعنی وہ ریاست کی صفائی دینے آئے تھے، ان کو عوام کے لوگوں کو جو مشکلات ہیں، جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، لوگ گمشدہ ہو رہے ہیں، جو مائیں بہنیں بچے پریشان ہیں، جن کے باپ کھو گئے، جن کے بھائی کھو گئے، جن کے سروں سے سایہ اڑ گیا، ان کو ان کی فکر نہیں ہے۔ وہ صرف یہاں پر اس لیے آئے تھے کہ جو ریاست کے اوپر جو اسٹگما لگ رہا ہے اس حوالے سے اس کی وہ صفائی، اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے۔ تو اس سے پھر آپ کو ہماری ان باتوں کا بالکل یقین ہونا چاہیے کہ جو یہ چینل آپ کو بتاتا رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ریاست کے مفاد اور ریاست کے معاملات کے تحت ہو رہا ہے، اور ریاستی اداروں کے مفاد کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ ریاستی مفادات جو ہیں یہ بین الاقوامی جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے کہنے کے اوپر ان کے درمیان جو ایک جسے کہتے ہیں کہ باضابطہ ایک جو معاہدہ ہے یہ اسی معاہدے کے تحت ہو رہا ہے۔ اس میں عوام، اس میں پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے انتخابات، لوگوں کا مینڈیٹ وغیرہ، اس کی کہیں بھی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، نہ اسے دی جا رہی ہے، نہ فی الحال ابھی تک ان کا اس کو اہمیت دینے کا کوئی پروگرام ہے ٹل اس وقت تک جب تک کہ یہ بائیڈن انتظامیہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا گیا، اس کا ایک میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کیا تھا، آپ نے کامران ٹیسوری صاحب کا بیان سن لیا ہوگا جو ان کا لیک ہوا ہے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے
جو کچھ اس میں کہا ہے کہ ہم نے تو پیپلز پارٹی کو، نواز لیگ کو انہوں نے کہا ہے، اپنی جو ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کو بتایا کہ ہم نے ان کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم نے تو آپ کو جیل جانے سے بچانے کے لیے عمران خان کی حکومت سے ہم نے علیحدگی اختیار کی، اور اس کے بدلے میں اگر آپ ہمیں یہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہمیں سیٹیں دی تو کون سا احسان کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے ووٹرز کو خلاف کیا ہے، اپنی پوزیشن کو خراب کیا ہے، تو یہ آپ ہمیں جو سیٹیں دلوائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یا آپ نے جو کچھ بھی، تو یہ ہم پہ کوئی احسان تو نہیں کیا۔ تو اس گفتگو کے باہر آنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رہی صحیح کثرت تھی انتخابات کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب واضح طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، یہ وہی جیسے کہ امریکہ کی ایک بات تھی، امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا باجوہ صاحب کو، اور باجوہ صاحب نے جس طرح سے ایک چیز جو ہے، مطلب آہستہ آہستہ جو بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ باتیں چھپیں گی نہیں، آپ کچھ بھی کرتے رہیں، اسی طرح 9 مئی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دن جو ہے نا کھڑاک سے نکل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جس طریقے سے یہ ایک بھونڈے طریقے سے جو سارے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چلیں گے نہیں، اس سے صرف یہ ہوگا کہ اس سے ریاست کی اور ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کے سیاسی حالات تو خیر ختم ہی ابتر ہیں، لیکن جو مزید ملک کے معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ اس وقت عمران خان صاحب آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس وقت غالباً مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید 189 یا 190 کا تھا جب عمران خان صاحب نے چھوڑی ہے جب حکومت، اور جب پی ڈی ایم گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غالباً میرے خیال سے کوئی ڈالر، مجھے ابھی یاد تو نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، 189 یا 90 کے قریب تھا، تو پلس مائنس 102 روپے کی جو ہے وہ اضافہ کر کے پی ڈی ایم گئی تھی۔ تو اب جو کچھ پی ڈی ایم کر کے گئی ہے اسی دوبارہ پی ڈی ایم کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم نے ہی دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملے کیے تھے۔ تو عمران خان نے تو آئی ایم ایف کو چھٹی کرا دی تھی، اب اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے غلط کام کیا۔ بھائی غلط کام نہیں کیا، اس نے عوام کے مفاد کی بات دیکھی تھی، اور عمران خان کا پلان یہ تھا، جس طریقے سے عمران خان، جو میرے پاس اطلاعات ہیں بین الاقوامی ذرائع سے، وہ یہی ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کو ایک ٹریک پہ ڈال چکا تھا۔ جو موڈیز ہیں یا دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہاں پہ یورپ کے اندر جو سارے اکنامی کو دیکھتے ہیں، ان سے جب کبھی بھی بات اگر ہوتی ہے یا معاملات ہوتے ہیں، کبھی ان سے چیٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ، یا ویسے اگر بات چیت ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن پر لے آیا تھا، لیکن چونکہ بڑی طاقتیں پاکستان کا استحکام نہیں دیکھنا چاہتی، جو 2030 کے جو ان کے اہداف ہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں، عمران خان اس میں بہت بڑی رکاوٹ تھا، تو اس لیے ہے کہ پھر عمران خان کو رخصت کر دیا ہے، کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ صورتحال ہوئی تو ابھی تو عمران خان نے کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا ہے، 1 سال بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان رہ جاتا تو آئی ایم ایف سے کی چھٹی ہو جاتی، یعنی بالکل اسی طرح چھٹی ہو جاتی جیسا کہ پرویز مشرف کے دور میں آئی ایم ایف کی چھٹی ہوئی تھی، اور پرویز مشرف کو اسی لیے ہٹا کے باہر پھینکا گیا تھا کہ جو پرویز مشرف کو لایا تو گیا تھا وہی امریکہ کی کہنے کے اور سارے معاملات کے اوپر کہ نواز شریف کو ہٹاؤ، جو آپ کو پتہ ہے جو طریقے کا جو پریکٹس یہاں پہ چلتی ہے میوزیکل چیئر، لیکن آنے کے بعد پرویز مشرف نے دیکھا کہ نہیں، اس سے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس نے ایک پالیسی کی، اور پالیسی کے تحت اس نے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی چھٹی کرا دی تھی، آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں وہ بھی عمران خان بھی کہیں اسی نہ آ جائے، تو اور دوسرے معاملات بھی تھے، تو لہٰذا عمران خان کی بھی انہوں نے چھٹی کر دی۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے آپ کو سارے جو ہے نا معاملات کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ بہرحال لوگ جو کہتے رہتے ہیں، ہم آپ کو شروع سے ایک بات کہتے رہے، یہ چینل آپ کو واحد ایک چینل ہے جو آپ کو روز اول سے بتاتا رہا ہے، جب عمران خان جیل میں نہیں گئے تھے، کہ پاکستان کے اندر سدھراؤ نہیں آئے گا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ بالکل عوامی ہے، اور یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ جب تک کہ ریاست کے لوگ روڈوں پہ نہیں آئیں گے، جب سختی سے جب تک ایک بڑی تحریک نہیں چلے گی، اور یا جب تک انقلابی صورتحال نہیں ہوگی، یہ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن لوگ سب کہتے رہتے کہ نہیں جی عمران خان کو پکڑے گا نہیں، کوئی جیل ہی ایسی نہیں ہے، اور اب چلے جائیں گے تو کل باہر آ جائیں گے، پرسوں باہر آئیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں پورا سال سوا سال ہو گیا، پھر لوگ کہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے، میں کہتا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی نہیں، کیونکہ یہ جو عمران خان کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً عوامی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ خالصتاً عوامی ہے، نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ معاشی ہے، یہ براہ راست ایک دھونس اور دھاندلی طاقت کی بنیاد کے پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو طاقت کا معاملہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، ووٹ کے ساتھ تو یہ تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ کہاں تہذیب ہے، یہاں تو تعلیم نہیں ہے کچھ۔ وہ دیکھا نہیں آپ نے، کوئی لڑکی نے عربی وہ اپنے لکھے تھے لباس، تو لوگوں نے پکڑے اس کو کوٹنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ تو جہاں ایسا ماحول ہو وہاں پر آپ اس قسم کی چیزیں نہیں چلتی۔ اب ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ فیصل صاحب آپ میں پرووک نہیں کرتا، میں حقیقتاً جو ہے بات ہے اس کی آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں دوسرے تجزیہ نگار ٹھیک ہے اچھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے جو بات آپ سے کرتے ہیں وہ تجربہ بھی ہے، اس میں تحقیق بھی ہے۔ دوسرے تجزیہ نگار جو ہیں وہ صرف تحقیق کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ میں چونکہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں، میں نے یہ بیوروکریسی کو بھی دیکھا ہے، اور یونیفارم والی اور بغیر یونیفارم کی بیوروکریسی کو بھی دیکھا ہے، سفرا کو بھی دیکھا ہے، عمرہ کو بھی دیکھا ہے، بدماشی
رشیا کو بھی دیکھا ہے، تو وہ تمام چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں، اس کا بھی تجربہ ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عملی تجربہ اور تحقیقی تجربہ کی بنیاد پر ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر بہتری کی صورت نہیں آ رہی. اور آج آپ دیکھ لیں، آج آپ کے سامنے ہے سب کچھ، الیکشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، دھاندلی ہوئی کیونکہ سب پلان تھا. اور اس ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہے. اچھا، اب اس وقت ایک صورتحال یہ کہ اب دوسری طرف انہوں نے صدر کو گھیر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ صدر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی بلائیں گے 29 تاریخ کو. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر دوبارہ یہ آئین کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب صدر صاحب جو آئین کی ان کے اوپر آرٹیکل 6 کیسے آرٹیکل 6 لگے گا، جب عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں، الیکشن کی ڈیٹ دیں، تو اس وقت تو اسٹیٹ بینک نے پیسے دینے سے منع کر دیا، وزیر مالیات جو تھے انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد چلیں وہ خلاف ورزی ہوئی، چلو ہم نے برداشت کر لیا، ابھی چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوگا فنڈ کا مسئلہ. اس کے بعد جب پنجاب کے الیکشن آئے اسمبلی کے، تو اس کی بھی ڈیٹ آپ نے نکال دی. تو وہ ساری خلاف ورزیاں کدھر گئیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب آئین تو مسلسل آپ توڑتے آ رہے ہیں، آئین کا تو پاکستان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر آپ کہا جا رہا ہے صدر صاحب کا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. صدر صاحب نے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے آئین اور قانون کے تحت ہے، اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ صدر کے استحقاق کو بائی پاس کر کے از خود جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے بجائے جو ہے خود بلانے کی کوشش کرے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو یہ بھی مکمل طور پر غیر آئینی کام ہوگا. لیکن اس کے اندر اس کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کے بڑے آئینی جو ہے نا ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہے تاکہ وہ جو ہے اس کو جواز بنا کر اور صدر صاحب کو بھی مطلب مجبور کریں. کیونکہ صدر صاحب کو کہا بھی گیا ہے، جو ہیں مطلب فرشتے وغیرہ جو ہیں جہاں سے اوپر سے اترتے ہیں، کیونکہ ابھی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شب برات گئی تھی، تو کہتے ہیں شب برات کے اوپر فرشتے بھی نیچے آتے ہیں. تو اس طرح سے فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کے بڑا دھمکی شمکی لگائی ہے صدر کو. تو شاید ہوتا ہے پھر فجر کے بعد واپس چلے گیا ہوں، تو میں نے سنا ہے. تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے صدر صاحب کوئی کر بھی دیں، لیکن اصولاً اگر صدر صاحب اگر یہ کرتے ہیں یا اگر وہ اڑ جاتے ہیں تو کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کے پی کے اندر ارکان جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. بڑی ہنگامہ آرائی شور شرابہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کے پی کے اندر ہو گئی ہے حلف برداری، اور دیکھتے ہیں اب حکومت وہاں بنتی ہے کس طریقے سے بنتی ہے، کابینہ کیسی ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ. امیر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے. لیکن دوسرے معاملات کے اندر یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ڈٹ گئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کا کہیں نہ کہیں پلس مائنس بات وہ یہی ہے. اور میں اس چیز کو ان کی اس بات کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، میرا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا سول سپریمیسی ہونی چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا کوئی مجھے، ہمیشہ میں بار بار اس بات کی اپنی وضاحت دیتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نہیں ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کردار اس حد تک ہو کہ اسٹیبلشمنٹ صرف یہ دیکھے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی حکومت جو ہے ملک اور قوم کے خلاف نہ جائے. اگر وہ ملک اور قوم کے خلاف جاتی ہے تو پھر اس کو عدلیہ کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف یا اس وزیر اعظم کے خلاف جو ہے قانونی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ گرفت کرنی چاہیے. لیکن یہ حکومت پلٹا دی، امریکہ سے فون آ گیا، حکومت پلٹا دی، چائنا کی خواہش آ گئی، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یا اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی چیز ان کے پلان اگر جو ہے ان کے معاملات کے اندر اگر کہیں مطابقت نہیں آ رہی تو حکومت گرا دی. یہ سب جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح یہی جو ہے نا ریاست کے اندر جو ایک نظام تھا ان کا، اس نظام نے ہی پاکستان کو اب تک نقصان پہنچایا ہے. تو دیکھیں فضل الرحمان کو اس حوالے سے مینیج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو ابھی تک اطلاع دے رہا ہوں کہ ابھی تک فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے مینیج نہیں ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اصولاً بہت غلط ہوگا. دوسری طرف ایک تو یہ سارے سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ کہ موسمی معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں پاکستان میں. آپ کو بتایا کہ گوادر کے اندر بڑی زبردست بارشیں اور سیلاب وغیرہ ہو رہی ہیں. یہ تمام معاملات وہی ہیں، میں آپ کو اشارتاً پتہ، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. میں نے 2000 سے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ 2023 اور 24 کے اندر جو ہے نا یہ جو سارے معاملات ہیں دنیا میں آبادی کم کرنے کے لیے مصنوعی بارشیں، سارے معاملات جو کیے جائیں گے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں کیے جا رہے ہیں. ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بارشیں تیز ہوں، سیلابی صورتحال ہو، زلزلے آئیں، بہت سارے معاملات ہوں، اور تاکہ ساری دنیا کے اندر قحط سالی ہو. وہ آپ دیکھیں یوکرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے جو ہے نا ملینز آف ٹن کے حساب سے جو ہے انہوں نے اناج کو جو ہے کسانوں کرنا تھا وہ انہوں نے روک لیا. تو ساری دنیا کے اندر اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ موسم ہو، حالات خراب ہوں، اناج کی پرابلم ہو، اور لوگوں کو جو ہے مطلب قحط سالی کی کوشش ہو، اسی دوران پھر بڑی جنگیں بھی ہوں تاکہ آبادی کم ہو. تو یہ سارے وہ جو شیطانی معاملات ہیں جو 2030 کے جو ون ورلڈ ون گورنمنٹ کی طرف جو جانے کے معاملات ہیں، یہ سب ساری چیزیں عالمی سطح پر کی جا رہی ہیں. اور یہ اس کے اندر میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ولادیمیر پیوٹن ہو گیا، ایران ہو گیا، شمالی کوریا ہو گیا، اور کم از کم پلس مائنس کہیں چین بھی اس میں شامل تھا. تو پاکستان اگر ان کے ساتھ شامل ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن پاکستان بدقسمتی سے دجالی قوتوں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا. تو یہ تو اب اس میں کوئی
ڈھکی چھپی بات ہے نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ بائیڈن انتظامیہ کا بھی سنگھاسن جو ہے اب ڈولنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ جو ہے آ جائیں، کیونکہ کوشش بڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ کوئی ایسا گیم نہ کرے کہ بھئی جس کی وجہ سے ٹرمپ کو ہرا دیا جائے اور جیتے ہوئے ٹرمپ ہار جائیں۔ صحیح کہا ہے ویسے، کسی نے مجھے کہا تھا کہ ان کو چاہیے بائیڈن کو کہ وہ پاکستان کے جو الیکشن کمشنر ہیں ایسے سکندر سلطان صاحب، ان کی خدمات حاصل کریں اور پورے پاکستان کا جو الیکشن کمشنر ہے اس کو، کمیشن کے سیٹ اپ کو وہاں منگوا لیں واشنگٹن کے اندر، اور ان کو کہیں کہ ساری کاؤنٹیز وغیرہ جتنی بھی ہیں ان کی اسٹیٹس ان کے حوالے کریں، اور کہا کہ بھئی بہترین جو ہے نا آپ نے الیکشن کرانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ جا کر نا انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے نا بڑی بھاری اکثریت سے ہار بھی سکتا ہے اور بائیڈن جو ہے بڑی اکثریت سے جیت بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ہے کہ ان کی پری کوالیفیکیشن ہے، تو یہاں بتانا یہ بھی ضروری تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت انتہائی خراب چل رہے ہیں، اور بائیڈن کا جیسے میں نے کہا کہ سنگھاسن ڈولنے لگا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس اطلاعات ہیں کچھ مختصر، آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ روس کے اوپر کوئی بڑا حملہ جاتے آتے ہو جائے، یا کسی اور جگہ بڑی جگہ، ہو سکتا ہے پاکستان، یا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ایک آدھ جنگ کا بارڈر جو ہے جاتے آتے بائیڈن انتظامیہ کھول دے، یا جنگ بڑی پیمانے پہ کوئی بڑی جنگ کر دیں۔ اسی وجہ سے شاید غالباً روس کو بھی اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے، تو روس نے آپ دیکھا کہ پورے ملک کے اندر انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ لگانی شروع کر دی ہیں، نیوکلیئر ہتھیار آرسنلز کی تنصیب شروع کر دی ہے، جو انتہائی خطرناک بات ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ وہ حزب اللہ والا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ غزہ کے اندر بھی چل رہا ہے۔ اب تک 40,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، کیونکہ میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا رہتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ امریکہ سختی سے جو ہے اس کے بعد عمل درآمد نہیں کر رہا، اور امریکہ اس جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا، یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، سامنے وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے، در حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ جنگ نہیں بند کرنا چاہتا، اور امریکہ جو ہے پس پردہ جو ہے بھرپور طریقے سے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے غزہ سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اور پورے علاقے سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ختم کر کے ان کی نسل کشی کرنے کے بعد وہاں پہ صرف ایک ہی ریاست قائم ہو، اور وہ ریاست ہوگی اسرائیل۔ یہ باہر جو باتیں کر رہے ہیں دو ریاستی کی، یہ دکھانے کی باتیں ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ حالات مخدوش ہوتے آ رہے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اگر 5-7 دن اگر جنگ بند نہیں ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ غزہ کے اندر قحط پڑ جائے گا، اور وہاں پہ مزید جو ہے نا شہادتیں اور ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نوبت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتری کی صورتحال از خود پیدا کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں زمینی حقائق سے تو ان کے لیے فی الحال کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ زمین جنبش گل محمد کے مستاق بالکل خاموش ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اپنا تجزیہ لکھے، کل ضرور حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔